بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم آیت 252 بقرہ سے لے کر 256 تک پہنچے تھے 255 تک، اور 256 کی بھی لا اکراہ فی الدین اور اس کے جو مختلف شیڈز قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ان کو دیکھا تھا۔ تو آج ہم 256 آیت میں ایک بنیادی تصور ہے قرآن کا، اور اسے قرآن ان کفر بالطاغوت قرار دیتا ہے۔ کفر بالطاغوت، اور کفر بالطاغوت ایمان باللہ سے پہلے شرط ہے، یعنی ایمان باللہ معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ کفر بالطاغوت نہ ہو۔ اور کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ یہ دو چیزیں ملیں تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کا آدمی مخاطب بنتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا جب مخاطب بنے گا تو پھر احکام کا، نواہی کا، امر اور نہی کا سارا نظام جو ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوگا۔ تو کفر و ایمان میں یہ جو درس ہے یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس ضمن میں ہم سورہ البقرہ کی آیت 256 جو ہے اس میں یہ جو الفاظ ہیں یعنی لا اکراہ فی الدین شروع کہاں سے کریں گے؟ تو جو کل کر چکے ہیں اسے چھوڑ کر آگے بڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 256 البقرہ، اور یہ صفحہ غالباً 51-52 ہوگا، 52۔ بسم اللہ الرحمن لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لا اکراہ فی الدین، لا جو ہے اس کو رفقۂ متن لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ یہ ایک لا ہے عربی زبان میں، اور یہ جس چیز پہ داخل ہو جائے اس کی جنس ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح لا نبی بعدی، لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ نیا نہ پرانا، نہ ذلی بروزی نہ حقیقی۔ تو اسی طرح آپ کہیں لا کتاب عندی، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جسے کتاب کہہ سکیں۔ تو لا اکراہ، اکراہ کی ہر قسم جو ہے اس کی اس لا نے نفی کر دی، ستیہ ناش کر دیا۔ کوئی بھی چیز خواہ وہ اکراہ مادی ہو، مانوی ہو، ظاہری ہو، پوشیدہ ہو، کسی بھی طرح کا ہو، تو جس پہ انسان اپنے اختیار و ارادے سے محروم ہو جائے وہ اسلام میں جائز نہیں۔ لا اکراہ، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے جبر کی، زورا زوری کی، فی الدین، دین کے معاملات میں، دین کے ماننے منوانے میں۔ کیوں؟ قد تبین الرشد، کیونکہ اجالا ہو گیا، اجاگر ہو گیا، نمایاں ہو گیا، تبینہ ابھر کر سامنے آ جانا، کیونکہ ابھر کر سامنے آ چکا ہے الرشد۔ الرشد کہتے ہیں صحیح منزل تک پہنچانے والا راستہ، یعنی منزل مراد تک پہنچانے والا راستہ رشد ہوتا ہے۔ اور غائی کہتے ہیں کھڈ اور کھائیاں، کیونکہ کھڈ اور کھائیوں سے شاہراہ حیات روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ یعنی چونکہ حق اور باطل میں اس انداز کا یعنی کام کر دیا گیا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ روز روشن کی طرح عیاں کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ کسی کے ساتھ زورا زوری، جبر، طاقت یہ استعمال اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا یہاں تک ہم کل کر چکے تھے، آگے ہے فَمَن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی انکار کرے طاغوت کا۔ طاغوت کا بھی ترجمہ نہیں کرتے کیونکہ ترجمہ کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی۔
بس جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، پہلے کفر کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور پھر ایمان لائے اللہ پر، یعنی ایمان باللہ سے پہلے طاغوت کا انکار کرے، گویا یہ لا الہ الا اللہ، تو پہلے جو لا الہ ہے تو یہ لا الہ کی تفسیر ہوگی کہ جو انکار کرے طاغوت کا، پھر وہ ایمان لائے اللہ پر، بلا شبہ اس نے ہاتھ میں لے لیا، فقد استمسک، اس نے مضبوط پکڑ لیا، بالعروہ، عروہ کہتے ہیں رسے کو، اور الوثقی مضبوط، مستحکم، پکا رسہ، کیسا پکا؟ لن انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا ناممکن ہو، جس کے لیے ٹوٹنے کی گنجائش نہیں، ایسا رسہ ہے، ایسا ہینڈل ہے، ایسا وہ مضبوط قلعہ ہے کہ جس کے لیے اب اکھڑنا، ٹوٹنا، پچھڑنا ناممکن ہے۔ اور واللہ سمیع علیم، اور بلا شبہ اللہ تعالی ہیں اپنے بندوں کی حاجات کو سننے والے، اور وہ سنانے کے بھی محتاج نہیں ہیں، علیم، براہ راست بندوں کی حاجات ضروریات کو جاننے والے ہیں، وہی سننے والے ہیں اور وہی جاننے والے ہیں۔ فرمایا اللہ ولی، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ولی ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے ولا یلی، کسی کی جوں میں، علاقے میں، سرپرستی میں چلا جائے انسان، اور وہاں اپنے آپ کو سمجھے اب میرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یعنی اس کو تحفظ ملے، کھانا ملے، ہر چیز ملے، اور مزید برآں اسے احساس ہو کہ اب یہاں کوئی ظالم اس کے اوپر ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، تو اللہ ولی، اللہ کارساز ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، سرپرستی کرنے والا ہے۔ الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائیں، اور یہاں آمنوا سے مراد ما قبل جسنا یؤمن باللہ، یعنی جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، تو ایسے ایمان لانے والے، ان کا کارساز حاجت روا کون؟ اللہ، اور اس کی حاجت روائی کیا ہے؟ مشکل کشائی کیا ہے؟ اس کی سرپرستی کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ نکالتا ہے ان ایمان والوں کو تاریکیوں سے، اور تاریکیوں سے نکال کر لے آتا ہے نور کی جانب۔ اور آگے فرمایا والذین کفروا، اور ان ایمان والوں کے برعکس وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی، کارساز، سرپرست طاغوت ہیں، اور یہ طاغوت کوئی ایک فرد نہیں ہے، نہ یہ کوئی بت ہے، اور نہ اس سے مراد کوئی اس طرح کی مورتی ہے، بلکہ فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے سرپرست طاغوت ہیں، اور ان طاغوتوں کی پہچان کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں اپنے ایمان والوں کو، جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کو نکالتے ہیں نور سے اور داخل کرتے ہیں تاریکیوں کی جانب، وہ انہیں نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف داخل کرتے ہیں۔ اور اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی آگ والے ہیں، اور یہ اس آگ کی حالت میں یا اس کے اندر لمبی مدت تک، جب تک کہ ان کے اعمال کا تقاضا ہوگا وہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ جو آیات الہی ہیں رفقۂ محترم میں 6 بنیادی چیزیں سمجھنے کی ہیں، اور ان 6 کا جامع عنوان ہے طاغوت کیا ہے، طاغوت کیا ہے۔ تو مذہبی ذہن نے تو طاغوت کا بہت آسان حل دیا ہے، اور وہ یہ جی کہ طاغوت هو الصنم، طاغوت کیا ہے؟ بت ہے، الاوثان، مورتیاں ہیں، تو مورتیوں کو اور اس کو یہ جو ہمارے بت ہیں ان کو انہوں نے کہہ دیا اللہ اللہ خیر صلی۔ اور اب حال یہ ہو گیا کہ چونکہ ہمارے پاس تو بت نہیں ہیں، مورتیاں نہیں ہیں، اگرچہ ان سے بدتر چیزیں موجود ہیں لیکن وہ اس شکل میں نہیں ہیں، تو اس شکل میں نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو الحمدللہ طاغوت سے کوسوں دور ہیں، ہمارا طاغوت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو آج کا یہ جو درس ہے رفقۂ محترم، اس کا پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے طاغوت کو پہچاننا۔ طاغوت کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہے اس کا مقصد وحید یہ ہے۔ 16:36 دیکھیں، 16
سورہ النحل آیت نمبر 36، یہ 325 صفحہ ہوگا، 325 صفحہ، 325 صفحہ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقینی بات ہے، وَلَقَدْ یقینی بات ہے، بعثنا ہم نے بھیجا، مبعوث کیا، فی کل امہ ہر امت، یعنی یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے ہر امت میں بھیجا، مبعوث کیا، کھڑا کیا، رسولا کسی نہ کسی رسول کو، کوئی نہ کوئی رسول ہر بستی میں، ہر امت میں، ہر گروہ میں، جتھے میں مبعوث ہوا۔ اور وہ کیوں آیا رسول؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، وہ اس لیے آیا کہ تم کہ لوگوں بندے بنو اللہ کے، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی محکومیت اختیار کرو۔ اور اللہ کی محکومیت اختیار کرنے کا معنی دوسرا سلبی معنی کیا ہے؟ واجتنبوا، اور بچاؤ اپنے آپ، ڈس ایسوسیٹ کرو، الگ تھلگ کرو اپنے آپ کو، کس سے؟ الطاغوت، طاغوت سے، یعنی طاغوت سے بچو اور اپنے رب سے جڑو۔ تو فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو پھر ان مخلوقات میں، بستیوں میں، امتوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہوئے جو ہدایت یافتہ ہوئے۔ اب یہ ہدایت یافتہ کون ہوئے؟ جنہوں نے طاغوت سے اپنے آپ کو بچا لیا، جنہوں نے طاغوت سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ اللہ کی ہدایت پہ قائم ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی کہ جن کے اوپر عائد ہو گئی، لاگو ہو گئی گمراہی، ضلالہ، کہ جن کے اوپر گمراہی جو ہے وہ عائد ہو گئی، مسلط ہو گئی، لاگو ہو گئی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو گھوم پھر کر دیکھو زمین میں، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ کیا انجام ہوا تکذیب کرنے والوں کا۔ یعنی اس حوالے سے یہ ہمارے سامنے آیا کہ انبیاء علیہ السلام کا پروگرام اور مشن جو تھا وہ ایک نقطہ تھا، لیکن اس کے پھر آگے دو ضمنی شعبے تھے۔ نمبر ایک، طاغوت سے اجتناب، طاغوت سے اپنے آپ کو بچانا، اور طاغوت سے بچا کر اپنے آپ کو پھر بعد میں اللہ کا بندہ بنانا۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے شرط ہے کہ طاغوت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ طاغوت ہے کیا اپنی ذات میں۔ طاغوت کے لیے پہلی جو چیز ہے رفقا محترم، وہ 96 سورہ العلق، 96 سورہ العلق، الگ سورہ 96، سات سو سولہ، 716 آیت نمبر 6۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، 96 بلا شبہ انسان، کلا کیوں نہیں، ان الانسان بلا شبہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ لیطغی، طاغوت بن جاتا ہے، بلا شبہ انسان طاغوت بن جاتا ہے۔ کب طاغوت بنتا ہے رفقا محترم؟ ہر انسان کے اندر طاغوت بننے کا امکان موجود ہے، ہر انسان طاغوت بننے کا اپنے اندر امکان رکھتا ہے۔ اور طاغوت کب بنتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جس وقت انسان اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھ لیتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، باقی سارے میرے محتاج ہیں، کہ جب انسان اپنے آپ کو انسانوں سے مفوق اپنی سمجھتا، میری تو کوئی حاجت کسی سے وابستہ نہیں ہے اور ہر آدمی میرے سامنے محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، یہاں سے انسان کیا ہوتا ہے؟ طاغوت ہوتا ہے۔ ان الانسان لیطغی،
انسان طاغوت بنتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے کب؟ ارواح استغنا، جب وہ سمجھ لیتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور یہ جو حاجت مندی سے اپنے آپ کو مفوق سمجھنا ہے، اس کے مظاہر کون ہیں؟ سمبل، نمایاں۔ تو اس ضمن میں 89 سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نام لیے ہیں، ان ناموں کو ہم یوں پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ الفجر 89، یہ صفحہ ہے 712 یا 711 سے بھی پہلے عاد کا ذکر ہے، آیت نمبر 6 میں الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اے مومن بالقرآن، کیا تجھے نہیں پتا، کیا تو نے غور نہیں کیا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ کیف فعل، کیسے کیا، کیوں کر کیا، کیا طرز عمل اختیار کیا؟ ربو کا، تیرے رب نے، کن کے ساتھ؟ بعاد، قوم عاد کے ساتھ۔ قوم عاد پہلی ہے، قوم عاد۔ نمبر 2 آگے دیکھیں، آیت نمبر 9، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ اور نمبر 2، کیا تو نے دیکھا نہیں قوم سمود کو؟ اور سمود کون تھے؟ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ جنہوں نے خوب تراشے، جابا یجوبو تراشنا، تراش کرنا، اور پہاڑوں کو کاٹنا، پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر نہریں، محلات، رہائش گاہیں، سرمائی اور گرمائی۔ تو موسم سرما میں پہاڑی علاقوں کے اندر جانا تو پہاڑی تمدن، تہذیب۔ تو وہ قوم سمود کی جابوا الصخر بالواد، کہ جنہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے لیے سکونت گاہیں، آرام گاہیں، رہائش گاہیں، دفاتر، یہ سارا انہوں نے سلسلہ قائم کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون ذی الاوتاد، جس کے کھونٹے، جس کے لشکر، جس کی چھاونیاں چپے چپے پر قائم تھی۔ اوتاد وطد کی جمع ہے، وطد کہتے ہیں چھاونی کو، قلعے کو، یعنی جو موبائل نہ ہو، اتنا یعنی بھاری بھرکم قلعہ کہ جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا مشکل ہو، تو جس کے کھونٹے گڑے ہوئے تھے، جس کی چھاونیاں قائم تھی جگہ جگہ۔ اب اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں الذین طغوا فی البلاد۔ یہ ہے اصل بات کہ یہ ساری قومیں، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، حامان اور قارون، یہ کون تھے؟ طغوا فی البلاد، یہ طاغوت ہو گئے تھے شہروں میں، یعنی اپنے اپنے ممالک کے اندر یہ طاغوت بن گئے تھے، یعنی اپنی قوم کے ماں سوا کسی دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ دوسرے قوموں کو محنت پر لگا دیا اور محنت کا محاصل خود اختیار دیا، یعنی محنت احرام مصر جا کر دیکھے، یعنی مزدور، کارکن، معمار، سارے کون ہیں؟ غلاموں کا کام ہے کہ وہ کھیتی باڑی کریں، یعنی وہ محنت کے کام کریں، اور محنت کے اوپر محلات، عیش و عشرت کے، وہ ان کے لیے۔ تو یہ سارے کے سارے ان سب کے بارے میں فرمایا طغوا فی البلاد۔ یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ ان کا ایک مشترکہ جرم کیا تھا کہ سب کے سب یہ طاغوت تھے، طغوا فی البلاد۔ اور یہ جو طاغوت طغوا فی البلاد کے مقام پر پہنچے ہیں، تو ان کا ایک اور، ان کی پہچان 79 سورہ نازعات، 79 سورہ نازعات میں آیت نمبر 37-38، یہ صفحہ ہے 702 پر آیت نمبر 37 اور 38 ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اور جہنم کو نمایاں کر دیا جاتا ہے، کر دیا جائے گا، لِمَنْ یَرَىٰ، ان کے لیے جو اسے دیکھنا چاہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ،
بس وہ کہ جس نے اپنے آپ کو طاغوت بنایا ہوگا، جو طاغوت بنا ہوگا، طغا یطغا طاغوت بن جانا، تو جو طاغوت بنا ہوگا تو اس کی پہچان کیا ہے؟ یعنی جب کوئی فرد طاغوت بنتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، طاغوت کی یہ پہچان ہے کہ وہ ترجیح دیتا ہے حیات دنیا کو، یعنی اینیمل لائف، یعنی کھانا پینا بچے پیدا کرنا، کھانا پینا بچے پیدا کرنا، یہ ہوتا ہے اس کا نسب العین، یعنی یہ نہیں کہ وہ کھانے کے ساتھ کھلاتا ہو، ربوبیت کرتا ہو، ہاں جی، دوسروں کی نشو و نما کرتا ہو، یہ نہیں۔ تو ان کا زندگی کا نسب العین کیا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو وہ ترجیح دیتا ہے دنیاوی یعنی اینیملسٹک حیوانی زندگی کو۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسی قوموں کا ارتقاء رک جاتا ہے، وہ نوع انسانی کے حوالے سے، عالم بشریت کے حوالے سے وہ ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن اس کے برعکس وہ قوم جو اپنے اندر کھٹکا پیدا کرے، کھٹکا کس چیز کا پیدا کرے؟ مقام رب ہی، جو اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو جس نے مقام رب یا ربوبیت عالمینی اس کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا، تو وہ پھر اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے روکے گا، نفس کی خواہشات سے روکے گا، اور ان کا جنت جو ہے وہ مطمع نظر بنے گا۔ تو یہ جو طاغوت ہے، سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس سرکش ہو جاتا ہے۔ نفس کی سرکشی صرف انسان کو کھانے پینے اور بچہ پیدا کرنے کی طرف لگا دیتی ہے، اور ہر انسان دوسرے سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ ہر فرد جو ہے وہ اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، اپنے حال کو دیکھتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو اس کے پڑوسی، بھائی بہن، عزیز و اقارب، معاشرہ، ان سے وہ لا تعلق ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان پہ ظلم کرتا ہے۔ اور وہ جو ظلم کا نقشہ کھینچا ہے قرآن حکیم نے، مثلا سورہ 53 سورہ جو ہے سورہ النجم، اس میں یہ 53 سورہ کی آیت نمبر 54 ہوگی، 52، 53، 54، یہ 52 ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قبل، یہ کیا 632 ہے؟ تو فرمایا کہ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور قوم نوح، من قبل، ان اقوام سے بہت پہلے، یعنی یہ ما قبل ذکر ہے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، انہم کانوا ہم اظلم واطغى، یہ قومیں کیا تھی؟ ازلم، سب سے بڑھ کر ظلم کرنے میں بازی لے جاتی، یعنی ظلم کا معنی یہ ہے کہ محنت کسی کی، ہتھیار کوئی لے گیا، تو محنت کسی کی، جدوجہد کسی کی، اور ثمرہ کوئی اٹھا لے جائے۔ محنت اور جدوجہد جس کی ہے اس کو نہ ملے، بلکہ جدوجہد اور محنت کسی کی اور پھل اس کا کوئی اٹھا لے جائے۔ تو یہ جو ہے انہم کانوا ہم اظلم واطغى، یہ ظالم بھی تھی اور حدود فراموش بھی، طغیان۔ اور یہ جو ظلم اور طاغوت کا نظام ہے، اس کا سورہ القلم میں، جس کو اکثر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ یہ کھینچا ہے کہ یہ جدوجہد کرنے والی جو جماعت ہے، اس کو جدوجہد کے نتائج و ثمرات میں شریک نہیں کرتے۔ یہ سورہ القلم یہ 676 صفحہ ہے، 676 صفحے پر سورہ القلم کی آیت 18 میں ہے، ما قبل چلا آ رہا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اور یہ 18ویں آیت ہے
677 پار 676 پار کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین. تو آگے الفاظ ہیں ولا یستثنون، ولا یستثنون، آیت نمبر 18. عام تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنا جو فصل جو تھی اس کو اٹھانے کے لیے کھیتوں پہ جانے لگے. تو آگے کا لفظ اصطلاح یہ ولا یستثنون. عام ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ صرف انشاءاللہ نہ کہا تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیا. ولا یستثنون کا معنی یہ ہے کہ وہ جو محنت کاش ہاری جدوجہد کرنے والے فقراء اور مساکین ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. حقوق ربوبیت، جو حقوق ربوبیت ان پر عائد ہوتے تھے، ولا یستثنون، ان کے حقوق ربوبیت وہ ادا نہیں کرتے تھے. یعنی جو محنت کا اس سے محنت کروائی اور محنت کا پورا ثمرہ پھل پھول باغات غلہ سارے کا سارا خود اٹھا لو اور محنت کش کو کچھ بھی نہ دیا جائے. اور یہ ولا یستثنون. اور ان کے بارے میں یہ دیکھیں کہا یہ ہے آیت نمبر 31 میں قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. یعنی جب ہلاکت آئی تو ہلاکت سے ذرا پہلے انہوں نے کہا قالوا یا ویلنا، کہا انہوں نے ہائے ہماری ہلاکت، ہائے آج ہم ہلاک ہو رہے ہیں. کیوں؟ انا کنا طاغین، ہم تو طاغین تھے، یعنی ہم تو طاغین تھے. تو طاغین جو ہے، طاغوت جو ہے، اس کا اکنامک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ یہ محنت خود نہیں کرتا یہ تب، بلکہ محنت کش کی محنت کو اتھیا لینا اور ان کو ان کی محنت کے نتائج و ثمرات سے محروم کرنا. اور اس محرومی کے اندر بہت کامیابی کا یعنی فن گر جاننا کہ کس طرح ہم محنت کش کو محنت کے نتائج و ثمرات سے محروم کریں، ایسا قانون وضع کرنا، ایسا نظام اور ماحول پیدا کرنا. کیونکہ طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، تو قانون بھی وہی بنائیں گے، عدلیہ بھی انہی کے پاس ہے، فوج بھی ان کے پاس ہے، نظام کی غالب طاقت ان کے پاس ہے. تو فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہلاک ہوتے وقت کہتے ہیں قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے افسوس، اب ہمیں پتہ چلا ہلاکت کے وقت انا کنا طاغین کہ ہم تو طاغین تھے. اور یہ جو طاغین، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور آپ پر جو ایمان لانے والی جماعت ہے تائبین کی، ان کو اس ضمن میں خاص حکم ہوا ہے 11:112 سورہ ہود. فاستقم 281 فاستقم کما امرت، استقامت، ڈٹے رہیں، ثابت قدمی، یعنی پامردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، قوت و طاقت کے ساتھ ڈٹے رہیں. کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. اور آگے ومن تاب معک، اور وہ بھی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے. ومن تاب، اور جنہوں نے توبہ کی ہے، کہاں؟ معک، آپ کے ساتھ. یعنی یہ تائبون کا گروہ ہے. تائبون
اور توبہ کیا ہے؟ طاغوتی سماج سے، معاشرے سے، طور طریقوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا عہد۔ تو یعنی رسول کو حکم ہوتا ہے آپ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے وہ کیا ہو؟ ولا تطغوا، وہ طاغوت نہ بنے، طاغوت نہ بن جانا۔ یعنی ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ رسول کو اور جماعت صحابہ کو حکم ہوتا ہے ولا تطغوا، طاغوت نہ بن جانا، طاغوت نہ بن جانا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ انہ بما تعملون بصیر۔ جو چیز طاغوت بننے سے انسان کو روکتی ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت ایک ذات ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا حاضر ناظر ہونا، اللہ تعالیٰ کا بصیر ہونا، سمیع ہونا، خبیر ہونا۔ جب تک کہ انسان کا اس حقیقت پر ایمان نہ ہو کہ جب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت بھی ایک ذات دیکھ رہی ہے اور میرا ہر عمل جو ہے اس کے ریکارڈ میں آ رہا ہے، یہ عقیدہ ہے تو انسان صحیح راہ راست پر رہے گا۔ یہ عقیدہ ختم تو آگے پھر راستہ کھل۔ آگے فرمایا وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور مت جھکنا، وَلَا تَرْكُنُوا، اور مت جھکنا، مت ایسوسیشن اختیار کرنا، مت رکنیت اور ممبرشپ اختیار کرنا، وَلَا تَرْكُنُوا، اور مت رکن بننا، یعنی رکنیت، ممبرشپ، ایسوسیشن اختیار نہ کرنا کن کی؟ الی الذین ظلموا، جو ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی ظالم ادارے، افراد، ایسوسیشنز، ان کی رکنیت اختیار نہ کرنا، بالخصوص مشرکین۔ پھر کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، تو جو مشرکین کو آگ پہنچے گی اس آگ میں تمہیں بھی داخل ہونا پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تمہاری کہیں سے نصرت یا ایڈ یا مدد تم حاصل کر سکو گے۔ اب اس ضمن میں 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 اس طاغوتیت کا طٰہٰ آیت 81، 381 صفحہ، 381 صفحہ، بنی اسرائیل کو خطاب ہے کُلُوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد غوا۔ فرمایا کہ دیکھو کُلُوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو، کُلُوا کے اندر کھانا پینا، کھاؤ پیو، لیکن جو چیز کھاؤ پیو وہ کیا ہو؟ طیب، اس میں ظلم شامل نہ ہو، وہ تمہاری جدوجہد ہو، محنت ہو، یعنی اپنے ہاتھ کی اپنی جدوجہد، اپنی محنت کا کھاؤ، اور دوسروں کی جو محنت ہے اسے ماتھے تھیاؤ۔ کُلُوا، کھاؤ پیو، کون سی چیز کھاؤ پیو؟ من طیبات ما رزقناکم، ایسی چیزیں جو خوشگوار ہیں، طیب ہیں، سازگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قواعد و قوانین کے مطابق ہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور دیکھو کھانے پینے کے معاملات میں طاغوت نہ بننا، یعنی جو انسان کھائے گا اگر اس کھانے کے میں حرام ہے، ناجائز ہے، استحصال ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ پھر جو کھانے والا اس طرح کا کھائے گا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي،
تو وہ پھر مغضوب ہو جائے گا، غضب کی زد میں آ جائے گا، اور جو اس طرح غضب کی زد میں آ گیا فقد ہوا، تو اس تہذیب ثقافت کا کھنڈر، یعنی وہ کھڈ اور کھائیوں میں گر کر رہے گا. یعنی گویا کہ جو کھانا ہے، پینا ہے، وسائل ہیں، جسم کی نشو و نما کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے جو حدود ہیں ان کے خلاف نہ ہو. جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، دوسروں کی محنت کا احتیاط لینا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، فراڈ کرنا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ربوبیت عامہ کے لیے پیدا کیا ہے انہیں ذاتی ملکیت بنا لینا، تو یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں فرد یا ادارہ مغضوب ہو جائے گا اور غضب کی ذات میں آ جائے گا. یہ تو رفقائے محترم طاغوت کے بیرونی حوالہ جات تھے. اب اس کا قوموں کے حوالے سے جب ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں قرآن میں، تو اس ضمن میں سب سے پہلے ہم سورہ النساء آیت نمبر 60، سورہ النساء ہاں 4 آیت نمبر 60، 106 صفحہ. ایک سو چھ صفحہ. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا آپ نے غور کیا؟ الم تر، کیا آپ نے غور کیا؟ الی الذین، ان لوگوں کی جانب، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، جو گمان کرتے ہیں. کیا گمان کرتے ہیں؟ انہم آمنوا، کہ وہ تو مومن ہیں، کہ بلا شبہ وہ تو مومن ہیں. کس چیز کے مومن ہیں؟ بما انزل الیک، اس وحی پر وہ ایمان لے آئے، اس کتاب پر، اس نظام پر وہ ایمان لے آئے ہیں جو نازل کیا گیا ہے آپ کی جانب. یعنی وہ قرآن جو آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں. وما انزل من قبلک، اور وہ اس ضابطۂ ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس قرآن سے قبل آپ سے پہلے نازل کیا گیا. لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، فرمایا کہ ان کے ارادے یہ ہیں، یریدون، ان کے ارادے یہ ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ فیصلے طلب کرتے ہیں. ان کے ارادے یہ ہیں، چاہتے وہ یہ ہیں کہ وہ فیصلہ کروائیں، فیصلے طلب کریں. یعنی جب کوئی زندگی میں کوئی کٹھن مشکل معاملہ آتا ہے، فیصلہ کن موڑ آتا ہے، تو ان فیصلہ کن مواقع پر وہ فیصلے طلب کرتے ہیں طاغوت سے. اور آگے فرمایا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ انکار کر دیں طاغوت کا. گویا طاغوت وہ عدالتیں ہیں جو عدل کی بجائے، مساوات کی بجائے، اخوت کی بجائے، ربوبیت عالمینی کی بجائے میری اور تیری اور سینہ جھپٹی اور جو وسائل پیداوار ہیں ان پر انفرادی ملکیت کا نظام چلا کر نوع انسانی میں غربت و عمارت کی دیواریں کھڑی کرتی ہیں. تو وہ فیصلے چاہتے ہیں طاغوت سے، طاغوتی عدالتوں سے، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، فرمایا کہ ان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے جو چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کر. یعنی یہاں پر طاغوت سے مراد طاغوتی عدالتیں ہیں، وہ جوڈیشری ہے، وہ عدلیہ ہے، وہ انتظامیہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں ان کے اندر رہ کر فیصلے نہ کرے. اقدار وحی ان کا امام اور فیصلہ کن حیثیت اقدار وحی کی نہ ہو، بلکہ انسان اپنی خود ساختہ جو اس کی یعنی قانون سازی ہے
اس کے مطابق وہ چلے۔ اب اس کے ساتھ 5 اگلی سورہ جو المائدہ ہے اس کی آیت نمبر 60 دیکھیں۔ یہ 5 60 142 صفحہ۔ قل هل انبئکم بشر من ذالک، فرمایا کہو، قل اعلان کرو، هل انبئکم کیا میں خبردار کروں تمہیں، خبر دوں میں تمہیں، بشر من ذالک جو کوئی تم ہمارے بارے میں کہہ رہے ہو اس سے بھی ایک بدتر بات، مصوبۃ عند اللہ جزا و سزا کے حوالے سے اللہ کی نظر میں، مکافات عمل کے حوالے سے اللہ کی نظر میں اس سے بھی ایک بدتر صورت احوال ہے جس کی طرف تم ہمیں منسوب کرتے ہو، اور وہ یہ من لعنہ اللہ، بدترین کیا چیز ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں ملعون ہو، من لعنہ اللہ کہ وہ اللہ کی نظر میں ملعون ہو جائے، وغضب علیہ اور اللہ کی نظر میں مغضوب ہو جائے۔ اللہ کی نظر میں ملعون ہو کوئی قوم، اللہ کی نظر میں مغضوب ہو، اور آگے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، ان میں بنا دیے، کیا بنا دیے، الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، قِرَدَةَ بندر کو کہتے ہیں اور خنازیر خنزیر سور کو کہتے ہیں، اور یہ جو قردۃ والخنازیر ہیں یہ وہ حیوان نہیں ہے، بلکہ قردۃ سے مراد جن کی لگام اور نکیل دوسرے کے ہاتھ میں ہو، یعنی محکوم اور غلام، اور خنازیر سے مراد ہے شہوت پرست کہ سیکس کے اندر جنسی لذت میں حدود فراموش اور سیاسی طور پر آزادی اور جو خود مختاری ہے اس سے محروم۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد کوئی ماضی کے بندر نہیں ہے، خنزیر نہیں ہے، آگے دیکھیں قرآن کہتا ہے وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ اور طاغوت کے پرستار۔ یہ جو خنازیر اور قردۃ بندر تھے، آگے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ ہیں جن کی پوزیشن دن بدن بدتر ہوتی چلی جائے، یعنی یہ وہ قومیں ہیں جو اپنی دن بدن پوزیشن مضبوط کرنے کی بجائے کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائیں اور اللہ کے راستے کو دن بدن چھوڑتے چلے جائیں۔ اور آگے ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ، یعنی یہ جو بندر اور خنازیر جو تھے نا، اذا جاؤکم یہ تو آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی یہ جنگل کا جو قردۃ اور خنازیر ہیں وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاؤكُمْ وہ تو آپ کے پاس آتے ہیں، اذا جاؤکم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو یعنی وہ جو جنگل کا بندر ہے یا خنزیر ہے وہ مدینے کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب آتا تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا، نہ اس کے آنے جانے کا کوئی امکان تھا، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاؤكُمْ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو یہ جو آپ کے پاس آتے تھے بندر اور خنزیر یہ کون تھے؟ یہود تھے، یہود کہ جو اپنی آزادی و خود مختاری کو کھو بیٹھے، در بدر ان کی ٹھوکریں کھانی پڑی، اور ان کا جو سیاسی استحکام تھا وہ پارا پارا ہو گیا، اور جو سیدنا سلیمان کے دور میں ایک حکومت سلطنت قائم ہوئی تھی وہ 2 ہی نسلوں کے اندر پارا پارا ہو گئی۔ تو یعنی اذا جاؤکم جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا کرتے ہیں؟ قالو تو یہ بندر اور خنزیر آ کر کہتے ہیں آمنا ہم تو مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں،
ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو قردۃ والخنازیر کب کہتے تھے آمنا، ان کو کب زبان ملی ہے؟ یعنی یہ یہود تھے جو منافقانہ طور پر حضور علیہ السلام کی مجلسوں میں آتے تھے اور آ کر اپنے مومن ہونے کا اعلان کرتے تھے، اور ان کا حال کیا تھا؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کہ وہ جب آتے تھے تو کفر لے کر آتے تھے آپ کی مجلسوں میں، جب آپ کی مجلسوں سے جاتے تھے تو کفر لے کر جاتے تھے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر مشہور ہے نا کہ چور آیا نہیں ولی کی کتب کی اور کتب بن کے نکل گیا، تو یہ اولیاء کی شان کہتے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں چور آیا اور کتب بن کے نکلا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ آئے تو چور تھے، ڈاکو تھے، قردۃ والخنازیر تھے، اور جب گئے تو اسی حال میں گئے، داخل بھی ہوئے تو اس حال میں تھے، گئے بھی تو اسی حال میں تھے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا چھپا کر بیٹھے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کچھ چھپایا ہوا ہے، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ کسی کے چھپائے ہوئے کو خود اپنی مرضی سے دور کر دے۔ یعنی چور کو اللہ تعالیٰ کبھی کتب نہیں بناتے تاکہ چور خود چوری سے اپنے آپ کو مت رو، یعنی توبہ نہیں کرے، روکے نہیں۔ جب تک کہ چور چوری سے باز نہ آئے تو اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ جبرن اور قہرن چور کو ساتھ بنا دے، نہیں، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ تو میری بات یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا جو اطلاق ہے یہ ایک طرف منافقوں پر کیا اور دوسری طرف عدالتوں پر کیا، اور تیسرا اس حوالے سے میرے اور آپ کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کو ہم سورہ زمر 39ویں سورہ آیت نمبر 17 اور 18، یہ 550 صفحہ 550 صفحہ سورہ زمر، آیت نمبر 16، 17، 18 ارشاد ربانی ہے یا عباد فتقون، اے میرے بندو، یا عباد، اے میرے بندو، فتقون، میرا تقوی اختیار کرو، یعنی میرے قوانین کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ نجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، بچا لیا انہوں نے اپنے آپ کو، اجتنبا بچانا، الگ تھلگ کرنا، جنہوں نے بچا لیا اپنے آپ کو، الگ تھلگ کر لیا اپنے آپ کو، کہاں سے؟ طاغوت سے۔ اور طاغوت سے الگ تھلگ کرنے کا معنی کیا ہے؟ ان یعبدوہا، کہ وہ محکومیت اختیار کریں طاغوت کی، یعنی طاغوت کی محکومیت سے جنہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اس طرح وہ جڑ گئے، جھک گئے اللہ کی جانب، یعنی طاغوت سے اپنے آپ کو نکالنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا۔ فرمایا لہم البشرا، ان کے لیے بشارات، کامیابیاں، یعنی ان کے لیے کامیابیوں کی بشارت ہے۔ اور یہ جو اللہ کی طرف جڑنا ہے، جھکنا ہے، لگنا ہے، اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے؟ فرماتے ہیں فبشر عباد، پس بشارت سنائیں اے رسول آپ میرے بندوں کو، اور میرے بندے اللہ کے بندے کون سے بندے ہیں؟ فرمایا الذین یستمعون القول، یہ اللہ کے بندے ہیں
جو بہت توجہ اور انعماق سے سنتے ہیں اللہ کا قول، اللہ کی بات، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام پوری توجہ اور انعماق سے سنتے ہیں۔ پہلی پہچان۔ نمبر 2، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کے کلام میں سے اچھی اچھی چیزوں کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ غلط ترجمہ ہے۔ یہ نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ بہت اچھی چیزیں ہیں اور کچھ اچھی چیزوں سے بھی نیچے کی چیزیں ہیں، یہ غلط ترجمہ ہے۔ اصل میں فَيَتَّبِعُونَ کے بعد ہے فَيَتَّبِعُونَ اتِّبَاعًا أَحْسَنَهُ، یعنی وہ اتباع کرتے ہیں کلام الہی کی بہترین اتباع کرنا، یعنی صرف اتباع نہیں کرتے بلکہ بہتر سے بہتر طور پر وہ کلام الہی کی اتباع کرتے ہیں۔ سارے کا سارا کلام اتباع کے قابل ہے، تو وہ صرف کلام الہی کی اتباع کرتے اور اتباع کے اندر بھی حسن کا رانا انداز میں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیش کرنا ہے تو وقت کے بہترین ذرائع، یعنی اشاعت کرنی ہے، پہنچانا ہے، دکھانا ہے، تو بہتر سے بہتر وسائل، بہتر سے بہتر ذرائع، بہتر سے بہتر انداز، بہتر سے بہتر پیشکش کا یعنی طریقہ، تو بہتر سے بہتر انداز میں وہ کلام الہی کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ قرار دیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہوئے اللہ کی نظر میں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں ارباب فکر و دانش۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کتابیں یعنی طاغوت سے کٹنے کے بعد اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے مراد ہے، اور اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے کا معنی ہے اللہ کے کلام کو بہتر سے بہتر طور پر اس کو پیش کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کے علوم و معارف کی اشاعت کرنا، یہ بہتر سے بہتر انداز میں اپنے وقت کے۔ اب اس کے ساتھ 31-22 سورہ لقمان، یہ 495 صفحہ ہے، بلکہ 494 یہ آیت 21 اور 22، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے، آیت نمبر 20 ہے، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں مَن یُجادلُ فی اللہ، جو لڑائیاں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں آستینیں چڑھا چڑھا کر اللہ کے حوالے سے، فی اللہ، اللہ کے حوالے سے، اللہ کے دین کے حوالے سے، اللہ کے کلام کے حوالے سے، لیکن کس طرح لڑتے ہیں؟ بحثیں کرتے ہیں بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، کہ نہ تو ان کے پاس کتاب الہی کا علم ہوتا ہے، یعنی کتاب الہی کا علم نہیں ہے، بغیر علم، بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے، جذبات، ضد، تعصب، یعنی لڑائی لڑ رہے ہیں، جھگڑا لڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اللہ کے دین کے حوالے سے، لیکن علم نہیں ہے، علم کی بنیاد پر نہیں، ولا ہدا، نہ گائیڈنس ہے، نہ علم ہے، اور نہ علم کا مقصود جو ہے رہنمائی بھی نہیں ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی دستور ہے، کیسا دستور؟ منیر، روشنی عطا کرنے والا، نہ روشن ضابطہ حیات ہے، نہ کوئی گائیڈنس ہے، نہ علم ہے، اور بحثیں کر رہے ہیں اللہ اور اس کے دین کے حوالے سے۔ اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ایسی صورت ہے تینوں چیزیں نہیں، نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب منیر، تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، ما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ قرآن کے، کہ بحثیں چھوڑو، جہالتیں چھوڑو، تعصبات چھوڑو، کلام الہی کے پیچھے پیچھے چلو جسے اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالوا، آگے سے جون جواب دیتے ہیں،
بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں ہم تمہاری کیوں مانیں، ہم قرآن کی بات کیوں مانیں، یہ نہیں، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے، ہم تو فالو کریں گے، ہم تو مانیں گے ما ان عقائد کو، قصوں کو، کہانیوں کو، وجدنا علیہ آباءنا، جس پر پایا ہے ہم نے باپ دادا کو، فور فادرز کو، مشائخ کو، اکابر کو، سواد اعظم کو، کہ جس طور طریقے پر باپ دادا، اکابر، مشائخ، سواد اعظم، اکثریت چلی آ رہی ہے، ہم تو بھائی وہی مانیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا بھلا پھر بھی یہ شیطان ہی کی بات مانیں گے، اگرچہ شیطان انہیں سیدھا جہنم میں لے جائے؟ یعنی اگر کوئی آگ ہے، آگ کا انگارہ ہے، اور آگ کے انگاروں کی طرف اگر ان کو کوئی بلائے تو کیا جانے کے لیے تیار ہیں؟ تو مادی آگ میں تو اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مانوی طور پر کتاب الہی کے حوالے سے دعوے کے طور پر، یعنی صاف قرآن میں لکھا ہو کہ یہ آگ ہے، تو اس کو کھانے کے لیے کوئی یعنی حجاب نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وَمَن يُسْلِمْ، اور جو کوئی جھکا دے، یسلم جھکا دے، بچھا دے، لگا دے، وجہ اپنا چہرہ، اور جو کوئی جھکا دے، بچھا دے، لگا دے، سرنڈر کر دے، اسلام میں سبمیشن، سرنڈرنگ، تو جو کوئی لگا دے، بچھا دے، قربان کر دے، وجہ سے مراد ہے اپنی ذات، اپنی ٹوٹل پرسنالٹی، لگا دے ادھر اللہ، اللہ کی جانب، اللہ کی جانب۔ اور آگے فرمایا وہ محسن، اللہ کے ساتھ جب اپنے آپ کو جھکائے، بچھائے، لگائے تو اس طرح کہ اس میں حسن پیدا کرنے والا ہو، محسن۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس کے ہاتھ میں آئے گا وہ مضبوط سہارا جس کے بارے میں 256 فرمایا لا انفصام لہا، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ہر چیز کا فیصلہ، انجام کار اللہ کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ مراد یہ ہے کہ حق اور باطل کے فیصلے اللہ کا کلام کرے، نہ کہ انسان اپنے طور پر فیصلہ کرے کہ یہ میں نے ماننا ہے، یہ نہیں ماننا، یعنی ماننے نہ ماننے کے تمام فیصلے عاقبۃ الامور اللہ کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ اور یہ جو جماعت ہے اس کی ایک پہچان 39ویں سورہ، سورہ زمر، یہ مقابلے میں دو جماعتیں ہیں۔ پہلے تو ہم آیت 22 میں دیکھتے ہیں، یہ 551 صفحہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص، 551 صفحہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور وہ شخص کہ جس کا کھل جائے، کھول دے اللہ سینہ، دل، دماغ اسلام کے لیے۔ تو جس کا دل، دماغ قرآن یا اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی تنگی، کوئی بوجھ، کوئی کجی محسوس نہیں کرتا اسلام کے حوالے سے، تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اس نور پر قائم ہو جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے نور قرآن۔ تو جو نور قرآن کے اوپر قائم ہے، نور قرآن پر، جو نور قرآن پر قائم ہو گیا جو شخص، تو فرمایا
وہ ہے جس کا دل دماغ اسلام کے لیے کھل گیا. یعنی اسلام کے لیے کسی کے دل دماغ کا کشادہ ہونا یہ تب باور کیا جائے گا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور قرآن نازل ہوا ہے وہ اس نور قرآن پر قائم ہو. اور اس کے مقابلے میں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ لیکن ان کے برعکس ہلاکت ہے. فویل پس ہلاکت ہے للقاسیہ قلوبہم جنہوں نے سخت کر لیا اپنے دلوں کو دماغوں کو. کہاں سے سخت کر لیا؟ من ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی جانب سے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ 41/41 کتاب الہی. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. یہ کتاب عزیز ہے. تو جنہوں نے کتاب عزیز کی جانب سے اپنے دماغوں کو سخت کر رکھا ہے اولئک فی ضلال مبین تو وہ ہیں جو واضح گمراہی میں مبتلا ہو گئے. یعنی واضح گمراہی میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ جو نور قرآن سے اپنا دامن کٹاتا ہے. نور قرآن سے اپنا دامن جس کا چھوٹ گیا، نہ اس کے پاس شرح صدر ہے اور نہ وہ ہدایت پر قائم ہے، بلکہ وہ کساوت قلبی میں مبتلا ہے اور اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے. اب فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. اللہ کی ذات تو وہی ہے کہ جس نے نازل کی. اللہ نزل اللہ تو وہی ہے جس نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ احسن الحدیث. احسن سب سے زیادہ حسین و جمیل. اور الحدیث الحدیث قرآن کا نام ہے. کیوں؟ اس کا معنی موسٹ ماڈرن. حدیث کا معنی ہوتا ہے جدید. احسن الحدیث کا معنی ہے موسٹ ماڈرن، الٹرا ماڈرن. یعنی ہر دور میں قرآن ماڈرن ہے، ہر دور میں قرآن جدید ہے. کسی دور میں قرآن بوسیدہ نہیں ہو. ہر دور میں جو جدت ہے، ماڈرنٹی ہے، تنوع ہے، نویلٹی ہے، تو قرآن ہر جدید سے بڑھ کر جدید ہے. یعنی جدید تقاضے، جدید حالات، جو کچھ ہوگا ہر دور میں قرآن جدید ہے. اور آگے فرمایا کتابن دستور حیات متشابہن ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والا. یعنی قرآن کا ہر حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، کہیں کنٹراڈکشن نہیں کرتا، تضاد نہیں کرتا. یعنی ہر حصہ دوسرے حصے کی، ہر صورت دوسری صورت کی، ہر آیت دوسری آیت کی، ہر حکم دوسرے حکم کے لیے مؤید ہے، مصدق ہے، ملتا جلتا ہے. اور مثانیہ، مثانیہ کا معنی ہوتا ہے مینی فولڈڈ، کہ اس کی قرآن کی کئی تہیں ہیں، پرتیں، لیئرز ہیں، جہتیں ہیں. اور ہر دور میں یعنی کسی دور میں ایک تقاضا ابھر کر سامنے آتا ہے تو قرآن کا وہ رخ نوع انسانی کے سامنے ابھر کر سامنے آ جائے گا. جس نوعیت کے تقاضے ہوں گے اسی نوعیت کی قرآن کی ایک نئی شان نوع انسانی کے سامنے ظاہر ہوگی. یہ مثانیہ کا معنی ہے. آگے ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. عام ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ جو تو مومن ہیں ان کی جو کھالیں، مومنوں کی جو کھالیں ہیں ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. عام ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کی کھالوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. یہ جو رفقائب جلود ہے، جلود جسے کھال کہتے ہیں، جلود عربی میں کھال کو بھی کہتے ہیں. اور انسان کے اندر جو سہارنا ہے، سہارنا، پیشنس، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں نا انسان میں، سہارنے کی طاقت، برداشت کرنے کی طاقت، سکھانے کی طاقت، سیکھنے کی طاقت، یہ تمام کی تمام جو طاقتیں ہیں کہ جن کو ایکوائر کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، یہ ساری کی ساری عربی زبان میں جلود ہے. اور یہاں مراد یہ ہے کہ اس قرآن کے نتیجے میں
نوع انسانی میں یا فرد میں جو ان کی خوابیدہ صلاحیتیں ہیں، خوابیدہ صلاحیتیں، امکانات، یعنی انسان کے اندر کچھ بننے کے امکانات اللہ تعالیٰ نے رکھے، اور قرآن پہ چلنے کے نتیجے میں ذات انسانی کے اندر سے طرح طرح کی شعائیں، طرح طرح کی استعدادیں، طرح طرح کے چشمے بہ نکلتے ہیں۔ یعنی قرآن کو اڈاپٹ کرنے کے نتیجے میں عقل انسانی کی حدود، ذہن انسانی کی سطح، انسان کی سوچ، انسان کی صلاحیتیں، یعنی ان کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں الیکٹریفائی، یعنی ذات انسانی اور اس کی جو ممکنہ صلاحیتیں ہیں، صورتیں ہیں، وہ تمام صلاحیتیں، امکانات، ان کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اور پھر ان استعداد و صلاحیتوں کے جو امکانات ہیں ان کا وہ غلط استعمال نہیں کرتے۔ یخشون ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ امانت ہے ہمارے پاس، یعنی یہ صلاحیتیں، یہ جسم، یہ جان، یہ عقل، یہ بصیرت، جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس قرآن کے صدقے میں، یہ اللہ کی ایک عطا کردہ امانت ہے، اور اس امانت کے نتیجے میں وہ اس میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سما تلینو جلودہم، پھر ان کی یہ صلاحیتیں بہ نکلتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان صلاحیتوں کو، یعنی ان پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں، نہیں، وہ ان صلاحیتوں کو لے کر نکل پڑتے ہیں، ان کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور وہ ان صلاحیتوں سے پھر دائیں بائیں نوازتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ربوبیت عالمینی کا نظام قائم کرتے ہیں، اور مادر مہربان کی طرح پوری نوع انسانی کو اپنے سایوں کے نیچے جگہ دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے نوازتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو ان کی صلاحیتوں کے چشمے ابلتے ہیں، اور ان چشموں سے جو بہ نکلتے ہیں نوع انسانی کو فیضیاب کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور پہچان کیا ہے؟ قلوبہم الی ذکر اللہ، قلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل اور دماغ تو ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یعنی الی ذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد کتاب اللہ، کہ ان کے دل اور دماغ تو اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ یعنی ہر وقت، ہر جو ہی کوئی مسئلہ آتا ہے فوراً وہ اللہ کی کتاب سے اس کا حل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ان کا ایک لازمی تعلق ہے اللہ کے ذکر، یعنی اس کی کتاب کے ساتھ۔ اور یہ جو الی ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ یعنی اس ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ذالک، یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ھدی اللہ، اللہ کی نازل کردہ ہدایت ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، اور اللہ اس ہدایت، قرآن، اس کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے، من، ان کو، یشاء، جو چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو جو ہدایت کے طالب ہیں یا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے ان کو ہادی و مہدی بناتا رہے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جو کوئی اللہ کی اس ہدایت کو چھوڑ دے گا، یعنی کتاب اللہ سے ہدایت اور رہنمائی حاصل نہیں کرے گا، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، تو اسے اللہ والی ہدایت کہیں سے نہیں مل سکتی۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور اس کا کلام ہے، اور جس نے کلام اللہ سے اپنے آپ کو نہ جوڑا، ناممکن ہے کہ اس پر اللہ کی ہدایت کا کوئی دروازہ کھل سکے، کیونکہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ صرف اور صرف کلام الہی کا ہے۔ تو جب کلام الہی سے وہ اپنا دامن یا رشتہ جوڑیں گے نہیں، تو اللہ کا راستہ تو ان پر کھل نہیں سکتا، شیطانی راستے ان کا کوئی حل آتا نہیں ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے شیطان اتنے راستے۔ اور اس ضمن میں یعنی یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، یہ کس طرح نوع انسانی کو ادھر لاتی ہیں، اس کو ایک مقام دیکھ کے ختم کرتے ہیں۔ سورہ لقمان 31ویں سورہ، 31ویں سورہ،
آیت نمبر 6 اور 7 492 صفحہ 492 492 سورہ لقمان آیت نمبر 6-7 وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، کیسے لوگ رفقہ محترم من یشتری جو خرید و فروخت کرتے ہیں، خریدتے بھی ہیں اور فروخت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اشترا کا معنی خرید و فروخت کرنا، جو خرید و فروخت کرتے ہیں کس چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں؟ لہو الحدیث ایسی حدیثوں کی جو لغو ہے، لہو جو انسان کو غافل کر دیتی ہے، لہوا جس طرح گرداب بلا میں، گرداب یا بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی بڑی دوڑتی ہے، یعنی بھنور میں جب کشتی پھنس جاتی ہے تو کوئی لمحہ اسے سکون نہیں ملتا، لیکن منزل کی طرف وہ نہیں بڑھ رہی، وہ سلبی اور منفی نوعیت کی جدوجہد ہے۔ لہو الحدیث ایسی حدیث جو انسان کو بھنور میں مبتلا کر دے کہ وہ دن رات سر پٹخ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، نصب العین کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے، ان سے بے خبر، لہو الحدیث۔ اور آگے کیا فرمایا کہ یہ لہو الحدیث یہ کاروبار کیوں ہو رہا ہے؟ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّہ تاکہ مخلوق الہی کو اللہ کے راستے یعنی قرآن پاک سے دور رکھا جائے۔ یہ لہو الحدیث کا کاروبار کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ اللہ کے راستے یعنی قرآن پاک سے دور رکھا جائے مخلوق کو، لوگوں کو۔ اور اللہ کے کلام یا راستے یا قرآن سے دور رکھنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا بغیر علم، یہ جو حدیث کا کاروبار کر رہے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا، جذبات ہوتے، جہالت ہے، ان کے پاس کلام الہی کا علم نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں میں کلام الہی کا علم نہ آنے پائے، کیونکہ اگر کلام الہی کا علم آ گیا اور بچے بچے نے اپنے امام کو پہچان لیا اور مسلمان کی جیب میں سینے میں اللہ کا قرآن اتر گیا تو پھر مذہبی پیشوائیت اس کے لیے تو موت ہے۔ سورج کی روشنی کے سامنے جو ظلمت میں پلی ہوئے انسان ہیں وہ تو نہیں ٹھہر سکتے، تو قذاب، رہزن، ڈاکو، چور ظلمت کی پیداوار ہے۔ روشنی اور وہ بھی دن کی روشنی اور نصف النہار کی روشنی برداشت ہی نہیں کرتے، تو فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بغیر علم، خود بھی علم سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور امت کو بھی چاہتے ہیں کہ ان امت کے پاس علم نہ ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ اللہ کی آیات کو کوئی مقام نہیں دیتا، وزن نہیں دیتا۔ باپ دادا کی روایات کا وزن ہے، قصوں کا وزن ہے، کہانیوں کا وزن ہے، فضائل اعمال کا وزن ہے، لیکن کلام الہی اور اس کی آیات بینات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ انسانوں کا وزن ہے اور خالق و مالک کا وزن نہیں ہے، یعنی ان کے پاس وزن ہے سب چیزوں کا، لیکن اللہ کے کلام کا، اس کی آیات بینات کا وہ علم جو ہے، وہ وزن، اس کی قدر و قیمت یہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بیماری کہ ان کے پاس کلام الہی کا وزن نہیں۔ اللہ کا وزن ہوتا، قدر و قیمت ہوتی تو وہ اللہ کے کلام کو بھی وزنی قرار دیتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے سے کوئی قدر قیمت اس کی نہیں ہے تو اس کے قرآن کے حوالے سے تو خود بخود اسی مقام پر چلے گئے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا کہ ان کا مقام یہ ہے، اولئک
یہ وہ لوگ ہیں کہ کیا ہوگا عذاب محیط، ان مذہبی پیشوائیتوں کے لیے کیا ہے عذاب محیط۔ عذاب محیط رفقائے محترم قرآن حکیم نے فرعون کو قرار دیا ہے، اور فرعون سمبل ہے غلامی کا، غلامی، محکومی، مجبوری۔ یہ 44-30 نجینا، ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المحین، عذاب محین سے، اور آگے ہے من فرعون 44-30، یعنی فرعون، حامان اور قارون۔ فرعونیت یعنی محکومی، محتاجی، سیاسی استبداد، فرقہ واریت۔ تو یہ احادیث جو لاحول الحدیث جسے قرآن کہتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ قوموں کی محکومی، محتاجی، در در کی ٹھوکریں، فرعون، حامان اور قارون کا عذاب۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ فرمایا کہ جب اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، یعنی پہلے تو یہ لیتا ہی نہیں اللہ کے کلام کو، موضوع ہی نہیں بناتا، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کے سامنے اللہ کا یا میری آیتیں پڑھ دے، ہماری آیتیں پڑھ دے، یہ تو پڑھنے کے روادار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ اٹھے، جرأت و جسارت سے کام لے اور ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ دے، تو پھر کیا ہوتا ہے واللہ مستکبران، تو بیک آؤٹ ہو جاتا ہے، کنی کترا جاتا ہے، مستکبران اپنی بڑائی و کبریائی کا تحفظ کرتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور کعلم یسمع، اور اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا لیکن وہ ایسا ہی تھا جس طرح نہیں پڑھا گیا، بھینس کے سامنے بین بجانا، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے تو اس کام میں عقل و بصیرت سے کام ہی نہیں لینا، سناتے رہو تو۔ اور آگے فرماتے ہیں کعلم، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے، فبشرہ بعذاب علیم، تو فرمایا ان کو آگاہ کرو کہ اس کے نتیجے میں ان کا انجام کیا ہوگا، دردناک سزا۔ اس کا ایک خوفناک منظر رفقائے محترم سیدنا شعیب علیہ السلام نے قوم کے سامنے، یا قوم شعیب کے اندر جو یہ صورت احوال تھی، اس کا قرآن نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اور اس کو دیکھ کے ختم کرتے ہیں۔ یہ سورہ ہود ہے، 11ویں سورہ، اور 228 صفحہ، 278 صفحہ، 278، اور شاید یہ ختم ہو رہا ہو 278 تو 289 ہوگا، 289۔ یہ آیت 81 ہے سورہ ہود کی۔ 91 آیت، 91۔ قالو، انہوں نے کہا، قوم شعیب نے سیدنا شعیب علیہ السلام سے یوں کہا، ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہیں۔ لا نفقہ، ما نفقہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ما نفقہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کثیر مما تقول، تیرے اقوال، تیرے قول، تیرے درس، جو کچھ تو ہمیں بیان کرتا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کو کہہ رہی ہے قوم کہ آپ کے دروس باتیں ہماری سمجھ سے بالا ہیں، ہم میاں کندزین ہیں، بلید ہیں، نادان اور بیوقوف ہیں، تو بہت اونچی باتیں کرتا ہے۔ یہ بھی ایک طنز ہے کہ تیری باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور مزید برآں وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، دیکھ تو ہمارے اندر کوئی طاقت والا تو ہے نہیں، بڑا کمزور سا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں، جتھا نہیں، ہم جب چاہیں تیری زبان بندی کر دیں۔ تو یہ احسان جتا رہے ہیں کہ ہمارا احسان ہے
کہ ہم تجھے موقع دے رہے ہیں کہ تو سنائے، ورنہ ہم جب چاہیں تیری زبان بندی کر دیں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، کہ اگر تیرا قبیلہ مضبوط نہ ہوتا تو ہم کب کا تجھے رجم کر چکے ہوتے۔ صرف تیرے قبیلے کی وجہ سے ہم تجھ سے کچھ کہہ نہیں رہے، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، لولا رحتُكَ، تیرا قبیلہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، تو ضرور ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور کوئی دنیا کی طاقت تجھے ہمارے اس پکڑ سے چھڑانے والی نہیں تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم کیا تم میرے قبیلے کو زیادہ غالب اور قوت والا سمجھتے ہو اللہ کے مقابلے میں؟ یعنی اللہ کی کوئی طاقت نہیں، اللہ کا کوئی نظام نہیں، اللہ کا کوئی پروگرام نہیں، ڈر تمہیں ہے تو میرے قبیلے کا ہے۔ ارہتی، کیا بھلا میرا قبیلہ اعز علیکم، زیادہ طاقت والا ہے، زیادہ قدر و منزلت والا ہے تمہاری نظر میں من اللہ، اللہ کے مقابلے میں؟ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، فرمایا کہ تمہیں قبیلوں کا خیال ہے، قبیلے، خاندان، یعنی اپنے اپنے قبیلے، پٹھان ہے تو اس کو پٹھانوں کا خیال ہے، بلوچ ہے بلوچ، پنجابی، دھڑے بندیا، فرمایا کہ تمہیں اپنے اپنے دھڑوں کا، قبیلوں کا، یعنی گوتوں کا، اس کا تو بڑا خیال ہے، لیکن باقی رہا خالق و مالک اللہ۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، باقی رہا مسئلہ اللہ کا، تو اللہ کو تو ڈال دیا ہے تم نے اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی جو مقام اور مرتبہ ہے وہ انسانوں کا ہے، انسانوں کے لیے شرم ہے، انسانوں کے لیے حیا ہے، انسانوں سے ڈرتے ہو، باقی رہا خالق و مالک اللہ، تو اللہ کا تو یہ مقام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، ڈال رکھا ہے تم نے اس اللہ کو اپنی پشتوں کے پیچھے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان ربی بما تعملون محیط، یاد رکھو جس اللہ کو تم نے پس پوش ڈال رکھا ہے اسی اللہ کا قانون مکافات عمل ان قریب تمہیں بتانے والا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ تمہارے جتھے، یہ جماعتیں، یہ قبیلے تمہیں کس مقام پر پہنچائیں گے اور کہاں تمہارا دفاع ہوگا، تم دیکھو گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ دیکھو یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یاتی عذاب یخزی ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب، اے میری قوم تم اپنا کام کیے جاؤ، جن قبیلوں کو تم بنیاد بنا کر بیٹھے ہو ٹھیک ہے، اسی قبیلہ داری کے نظام کو تم بھی چلاؤ، اور انی عامل، مجھے بھی اجازت دو کہ جس ربوبیت، مساوات، اخوت، ان قدروں کو میں لے کر اٹھاؤں، ان کے مطابق مجھے کام کرنے دو۔ سوف تعلمون، تم ان قریب جان لوگے، من یاتی ہے عذاب یخزی، کہ ان قریب آنے والا عذاب کس کو رسوا کرتا ہے، کون سا جتھا ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور کون جھوٹا ہے، کون صادق ہے، کون کاذب ہے، کون پختہ پروگرام لے کر اٹھا، کون ناقص و ناتمام۔ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہوا رفقائے محترم کہ طاغوت سے مراد بت یا کوئی مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد زندہ جیتا جاگتا نظام ہے، ایسا نظام جو اقدار وحی سے ہٹا ہوا ہو، اللہ کی آیات کی بجائے باپ دادا کی روایات کو، قصے کہانیوں کو، لا والحدیث کو دین میں سند اور بنیاد بنا لے، اور نتیجتاً انسان قبیلوں کا، گوتوں کا،
ذات پاک کا تو خیال کرے، لیکن خالق و مالک کو اور اس کے نازل کردہ ضابطۂ ہدایت کو اور اس پر نظام ربوبیت کی جو مستحکم بنیادیں ہیں ان کو اپنے لیے اساس ایمان کے طور پر تسلیم نہ کرے، تو یہ تمام چیزیں طاغوت اور اس کے مظاہر ہیں۔ تو اس طرف قائم آمد آیت نمبر 256 اور 57 پہ ختم رکتے ہیں، اور کل آیت نمبر 258 میں کہ وہ علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے غور کیا اس کے بارے میں کہ جس نے ابراہیم کے ساتھ مناظرہ کیا ربوبیت عالمینی میں، اور وہ جو بادشاہ اس نے کیا موقف اختیار کیا، ابراہیم کا موقف کیا تھا، اور پھر وہ مرہ علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا کیا ہے، اور اربعۃ من الطیر۔ تو یہ کل انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نفسی کا کیا ہے مطلب ہے؟ کیا نفسی کا یہ کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں نفسی کا؟ کاف کیوں ہے؟ نفس تو ہوا نا، ہاں یعنی کہاں؟ وہی 37 33 33 تو فی ہاں یہ جو ہے تخفیفی نفس ہے، یہ بتایا تھا نا کہ یہ جو سیغے ہیں پہلے تو مذہبی پیشوائیت نے ان کو الگ الگ کر دیا ہے، یعنی ایک سلسلہ کلام جو چلا آ رہا ہے تو اس کو ایک طرف رسول کو لے گئے اور دوسری طرف اس کو لے گئے، تو یہ پہلا یعنی ناروا نہیں نفسی کا نفس کا معنی ہے جسے ہم کہیں کہ تو اپنی ذات میں چھپائے ہوئے ہے، کاف تو کاف ہے تو یہ یعنی ہم نے کہنا ہو نا مثلا یور بک، یور ڈاٹر، یور سن، تو یہ یور کے لیے اپنی زبان میں کاف استعمال ہوتا ہے، یعنی کتابوں کا تیری کتاب، ابنوں کا تیرا بیٹا، ربوں کا تیرا رب، یعنی یہ تیرا کہنا ہو نا تیرا، تو نفسوں کا کہے، نفسوں کا تو اپنی ذات میں، تو یہ ہاں یہ تو جتنے بھی جیوش ہیں، جیوش اور احزاب، یہ سارے ہاں احزاب گروہ ہیں، اور ہر جتھے نے اپنے اپنے فرقہ وارانہ جو رجحانات ہیں ان کو غالب کرنے کے لیے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کے جواب میں آج ان کا کیا بنا، وہ جو لندن چلا گیا جہاز، وہ 4 تو باقی چلانے ہو جائے کون پائلٹ کو پائلٹ اچھا باقی یعنی وہ بھاگ گئے، وہاں سے باقی اچھا تو ان کی موجودگی میں، اچھا تو یہ ہیں کون؟ نہیں یہ ہیں کون اغوا کرنے والے ہیں؟ نہیں اغوا کرنے والے اچھا اچھا جو وہ کہتے ہیں جو مانگتے ہیں وہ پورا تو ہو سکتے ہیں، کیا انہوں نے کہا ہے؟ جو ان کی ڈیمانڈ ہے ابھی تک کل تک وہ ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، اور آپ کیا ہے؟ تو ایک بار لیٹ نہ کرو تو وہ تو کبھی نہیں انہوں نے چھوڑا نہیں۔ کس کو؟ اسماعیل وہ کون ہے؟ تو اس کے زمانے میں تو وہ تو کہتے ہیں یہاں کوئٹہ میں ہے، یعنی اسماعیل وہ تو کوئٹہ میں اس کا وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے اغوا کیا وہ گورنر۔ اچھا اور یہ جو کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ کل تک تو کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ اسماعیل کی بات ہے، اس کے علاوہ ابھی تک مجھے کی بات کو پوری طرح جو گورنر جن کو کہہ رہے ہیں نا ان کی تصدیق نہیں ہے۔ نہیں تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ تو بڑا ظالمانہ نہیں ہے؟ آپ بات نہ بڑھے تو کتنی ہوگا
نہیں میری بات ہے کہ اس طرح ایک تو وہ بات کو آنسر کو سنتے ہیں نہیں، ہم نہیں سنتی ہاں سنیے ٹھیک ہے صاحب نہیں میری بات ہے کہ وہ جو شہری ہے زیادہ بات ہے دوسری بات اس کو تسلیم کرنا ہی جو ہے یہ غلط ہے، ہاں یعنی ان کے سامنے جھکنا، یعنی اس طرح کے واقعات کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ یہ صاف بات کمانڈو ایکشن کریں آپ، ہاں عثمان نے کہا ہے کہ آپ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہاں کوئی انڈیا تھوڑا نا راشٹرپتی بھون کے باہر لوگوں کا رونا چیخنا ہوں وہ اور چیز ہے ہوں یہ اور ہے ان کے پاس جراپے بھی نہیں ہے ہوں ان کے پاس جراپے بھی نہیں ہے سلوار کی کتنی اوپر ہوتی ہے اچھا جو کچھ بنی تو ختم کر برباد بات وہ دونوں کا نام آپ مذاکرات کریں گے، اسٹیبل کا لگنا ہے سلوار اس کی حد سے نیچے کوئی مسئلہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہوں تو وہ کہاں برباد کرتے ہیں اس وقت ہوں یہ کچھ اور کام ہے ہوں انہوں نے کہا جی آپ کو کمانڈو ایکشن کریں، ہوں اجازت ہے سونے اپنے گھر کا ہیں ہے